السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامین، المہداة رحمة للعالمین، محمد وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم معزز مہمانان کرامی اور محترم معزز طلبہ اور طالبات، الحمدللہ یہ ایک تعلیمی گہوارہ ہے۔ یہ بھی ایک خواب تھا جو حکیم سعید مرحوم صاحب نے دیکھا اور اس کو پائے تکمیل تک لوگوں نے پہنچایا، اور آج ہم ان کے اس خواب کا پھل کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ کھاتے رہیں گے تا قیامت۔ در حقیقت کوئی بھی کام یہ عجیب زندگی ہے۔ آپ ماشاءاللہ بھی اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، سلامت رہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کامیابی انفرادی نہیں ہو سکتی۔ آپ کبھی بھی کوئی کامیابی انڈیویجول اکیلے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ نام کسی کا ہوتا ہے میرے محترم، سمجھانے کے لیے آپ ایک مووی دیکھ لیجئے، ایک فلم بنتی ہے میرے محترم، اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر نام صرف ہیرو کا ہوتا ہے کہ ہی از ون، حالانکہ بہت لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ کامیابی جو ہے وہ ایک اجتماعی عمل ہے، بٹوین می اینڈ یو۔ ہر کامیابی میں آپ دیکھیں گے، تعلیم عمل کو دیکھ لیجئے، اگر میں استاذ ہوں تو کیا فائدہ میرے استاذ ہونے کا until I have a student، تو میں کچھ بھی نہیں اکیلا۔ اگر شاگرد ہیں تو میں استاذ ہوں، میری حیثیت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کامیابی ہمیشہ مشترک ہوتی ہے میرے محترم، ایک اجتماعی عمل ہے، اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیے۔ آئیے علامہ اقبال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے خواب دیکھا میرے محترم، خواب کے حوالے سے ہماری اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، ہمارے بڑے بزرگوں کی بس ایک خواب تھا، مگر اگر علمی لحاظ سے آپ سمجھیں گے، اور نفسیاتی علم جو ہے ماشاءاللہ آج دنیا میں اتنا پرموٹ ہو گیا ہے، اگر آپ خواب کو علمی لحاظ سے سمجھیں گے تو خواب کیا ہے؟ خواب کا مطلب ہے میرا مضبوط ارادہ۔ جی وہ خواب نہیں ہے، نہ، وہ بس ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، مگر ریئلٹی میں خواب کیا ہے؟ مضبوط ارادہ کسی کام کو انجام دینے کا۔ یہی علامہ اقبال مرحوم نے کیا۔ آپ نے ایک پختہ ارادہ کیا، یعنی اٹ مینس کہ یو آر سیریس اباؤٹ دیٹ۔ ایک خواب نہیں تھا جو صبح اٹھ کے میں بھول جاتا ہوں، نو، نتھنگ لائک دیٹ۔ ایک حقیقت تھی، ایک آپ کا پختہ ارادہ تھا، اسی نے آپ نے اس کی جد و جہد کری میرے محترم، اور آپ نے بہت کچھ کیا اس کے لیے۔ اور دیکھیے، ہمیشہ میں کہتا ہوں اچھا خواب دیکھیے، اچھا سوچئے، کوئی آئے گا اس کو تکمیل کرنے کے لیے، اس کی فکر مت کریں آپ۔ تھنک گڈ، اچھا سوچئے، آپ بڑے بڑی چیزوں کے بارے میں سوچئے، وائی ناٹ۔ آپ سوچئے کہ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک انشاءاللہ ایک یونیورسٹی بنائے گا، کم سے کم ایک کلینک بنائے گا لوگوں کے ہیلپ کرنے کے لیے۔ تھنک اباؤٹ اٹ، ایسا سوچئے، بیکاز سوچ ہمارے کردار کو بناتی ہے میرے محترم۔ یاد رکھیے، بہرحال یہ جھگڑا بہت پرانا ہے، سوچ اور عقل کون کس کو فالو کرتا ہے، لمبی تھیوری ہے، وقت نہیں میرے محترم۔ سقراط صاحب نے کیا کہا، پھر ارسطو نے، اور پھر افلاطون نے، سبوں کی اپنی اپنی تھیوری ہے، مگر میں نے اس کو یوں سمجھا ہے کہ سوچ لیڈ کرتی ہے، عمل اس کو فالو کرتا ہے بس۔
یقین مانیے. تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے عمل تو فالو کرتا ہے. جو آپ سوچیے گا وہی آپ خود بخود کرتے چلے جائیے گا. آپ نے سوچا کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، یہی ہوتا ہے میرے محترم. اب یہاں مختصر وقت کے حوالے اتنا بتا دوں کہ نظریات اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 چیزوں پہ فوکس کرتے تھے. ان کی پوری شاعری، ان کا پورا فلسفہ 3 چیزوں پہ فوکس کرتا ہے. پہلا سر لا الہ، سر لا الہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت. کیا کچھ کہا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے ہے. سیکنڈلی میرے محترم وہ فوکس کرتے تھے کہ محمد سے وفا. تو آپ نے ہمیشہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوکس کیا. یہ آپ کا شاعری کا ایک بہت بڑا موجود ہے ان کا میرے محترم. تیسرا میرے محترم، انہوں نے ایک مقصدیت دی ہمیں. آپ جب بے مقصد ہوتے ہیں، جب کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا آپ کے زندگی میں، آپ الجھ جاتے ہیں. ہم ٹارگٹ بناتے ہیں، یا ہم ماں باپ آپ کے لیے بناتے ہیں، یا خود آپ بناتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر. آپ نے ڈیسیجن لیا تھا نا، بالکل لیا. آپ نے اس کو پریکٹیکل طریقے سے پھر کیا. آپ نے میٹرک بھی آپ نے اسی طریقے سے کیا، پھر آپ نے انٹرویو اسی لائن میں کیا. دین یو کم ٹو بی اے ڈاکٹر. ٹھیک، ٹارگٹ بہت ضروری ہوتا ہے میرے محترم. اچھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو دینی طبقہ ہے، آپ کو یو سرپرائز کہ الحمدللہ ہمیں ان سے بہت محبت اور پیار ہے. کیوں؟ علامہ اقبال کی جو تھیوری ہے، ان کے جو نظریات ہیں میرے محترم، وہ ہو بہو مکمل قرآن کریم کی تعلیمات ہیں. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ پڑھیے ان کی شاعری کو، آپ دیکھیں گے وہ ترجمان القرآن ہیں. وہ قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ عمر صاحب سے بھی اور طارق بھائی سے بھی بات ہوئی کہ آئندہ ہم اس عنوان کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. قرآن کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں شاید وہ کچھ نہیں بلکہ تمام علوم کا سرچشمہ کتاب الہی قرآن الہی ہے. دیکھیے آپ یوتھ ہیں ماشاءاللہ، ہم لوگ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں. ابھی جیسے ماشاءاللہ ہمارے قاضی صاحب نے فرمایا کہ 77% ماشاءاللہ یوتھ ہے ہمارے ملک میں. دین یہ ایک ریئلٹی ہے کہ یو ہیو ٹو چینج دا تھنگز. ہم سوچ سکتے ہیں، مگر ماشاءاللہ آپ سوچنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک پلس پوائنٹ ملا ہے. یو کین ڈو آلسو، آپ کچھ کر سکتے ہیں. میں آپ سے کہہ سکتا ہوں پلیز بیٹا ذرا ایک یہاں ایک بیریئر لگا دو، یا آپ ایسا کرو ایک دیوار بنا دو. I can't give you the order but you can build the things. تو یقیناً آپ ہم سے بہت بہتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ جس مقام پہ ہیں، میں پلیز بس ایک بات کروں گا، آپ جس مقام پہ ہیں آپ ریلی الحمدللہ اب آپ کے اندر انرجی ہے، آپ کے اندر بہت کچھ ہے، آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ قرآن کے ترجمان تھے، میں ان کی تھیوری جس کی آج ہمیں ضرورت ہے اپنے ملک کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی بورن ان مدینہ شریف الحمدللہ. مگر میں پہلے ہی طارق بھائی کو بتا چکا ہوں کہ میرے والد مسلم لیگی تھے، مسلم لیگ ریلی. انہوں نے وہاں مدینہ شریف جب پاکستان بنتا ہے الحمدللہ تو میرے فادر یہاں واپس آتے ہیں اور باقاعدہ پاکستانی پاسپورٹ بنواتے ہیں، شناختی کارڈ بنواتے ہیں. یہ ان کی محبت تھی اس ملک سے، وہی الحمدللہ محبت جینیٹکلی الحمدللہ ہمارے اندر آ گئی. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں. تو آج ہمیں اس ملک میں کیا ضرورت ہے؟ بہت کچھ یقیناً، مگر ڈیفینیٹلی آئی ہیو ٹو چینج مائی تھنک. یہاں سے کچھ اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، اور اس مزاج کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے میں گریجولی چلوں گا کہ میں رشتوں کو سمجھوں. بہت لمبا ٹاپک ہے، بس مختصر 2 منٹ آپ کے لوں گا. مجھے سب سے پہلے یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ میرا رشتہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. بعد میں سب باتیں بات کی آئیں گے نا. جب تک میں استاذ کے رشتے کو سمجھوں گا نہیں، میں رشتے کو نبھا نہیں سکتا. اس میں بہت کنفیوژن ہے، بہرحال اپنی اپنی تھیوریز ہیں، نو پرابلم. مگر ہمیں قرآن، علامہ اقبال ترجمان القرآن، اور قرآن نے کیا بتایا، یو سرپرائز. دیکھیے سورہ مائدہ میں آتا ہے، سورہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر ہے 45. یو کین چیک اٹ. ماشاءاللہ جن بیٹے صاحب نے قرآن پڑھا بہت اچھا پڑھا، عرب دنیا یاد آ گئی ہے، بہت اچھا، ایکسلنٹ. تو میرے محترم آپ قرآن دیکھیں گے، کھولیں گے 5 کی ہے 45 آیت نمبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. فَسَوْفَ بس یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے قوم لائیں گے. کیا کوالٹی ہے اس قوم کی؟ فرمایا يُحِبُّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرسٹ آف آل، یس انیشیٹو، یحبہم، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبونہ، اور وہ جواب میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے. تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہمارا محبت کا رشتہ ہے. ون آیہ مور فرام سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 ہے اور آیہ نمبر 136. وہاں اللہ تعالیٰ کمپیریزن بیان کر رہے، فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کچھ لوگوں کو بنا لیتے ہیں اپنا معبود. اوکے، نو پرابلم. آگے کیا کہا؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. فرمایا یہ لوگ ان سے ایسی محبت کرنا لگتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حق ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ یہ سننے کے بعد فرمایا والذین آمنوا، اور جو اہل ایمان ہیں، اشد حبا للہ، واللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرنے والے ہیں. قرآن mention that. So basically the relation between me and Allah Azza wa Jal based on love، محبت پہ بیس کرتا ہے میرے محترم. اور جیسے میں نے آپ سے کہا اگر یہاں میرے دل میں، میرے ذہن میں محبت پیدا ہوگی تو ڈیفینیٹ میں سب سے محبت کروں گا نا صاحب. یہ نیچر ہے انسان کی. آپ مجھے کہیں گے آپ ذرا لوگوں سے بغض رکھیے اور فلاں کو مت پسند کیجیے، فلاں کو مت پسند کیجیے، یہ میرا نیچر بنتا چلا جائے گا. اب میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکوں گا وقت کے ساتھ ساتھ کہ صاحب ان سے میں نے محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی، ان سے نفرت کرنی ہے نہیں کرنی. I become a disturbed person if I mix the things. لیکن اگر ایک تھیوری بناتا ہوں love for all، love for all، جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہمارا محبت کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے محب ہیں اور ہم ان کے محبوب. یہ ایک دعویٰ ہے، اس کو ہم پروف کر سکتے ہیں. یقیناً اس کے بہت سارے پروف ہیں، جی بہت سارے دلائل ہیں، مظاہر ہیں محبت کے. تو میرے محترم پلیز محبت کو پروان چڑھائیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقین مانی ان کی شاعری مکمل محبت پہ مبنی ہے. محبت آپ نے سکھائی، قرآن محبت ہمیں سکھاتا ہے. اور آج ہمیں اپنے وطن کو بچانے کے لیے محبت کرنا ہے. محبت کیا سکھاتی ہے؟ جی اوکومیڈیٹ کرنا اور ایکسکیوزز دینا، یہی ہے نا. آپ کا کوئی دوست ہے یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی آپ کہیں گے کوئی بات نہیں. اگر وہی غلطی کوئی غیر کرے گا آپ کہیں گے why he did that with me, why you start asking. but the same mistake اگر وہ آپ کا دوست، آپ کا محبوب انسان کرتا ہے، آپ اس کو ایکسکیوز دیتے ہو. تبھی میرے محترم محبت بنیادی جذبہ ہے. ہمارے اس وطن کو یقین مانی آج محبتیں چاہیے. آج ہم محبتیں بانٹیں، بہت نفرتیں ہم نے بانٹ لیں، کیا ملا ہمیں؟ الجھتے چلے گئے. اغیار مستفیض ہو رہے ہیں ہمارے جھگڑوں سے. تو یقیناً آپ لوگ اب اس ایج پہ ہیں، آپ اگر سمجھ لیں گے خیر کے ساتھ اس بات کو، تو آپ جب محبت بانٹنا شروع کریں گے اپنے خاندانوں میں،
آپ اپنے بہن سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ چیک کر لیجئے. میڈیا تو کچھ اور سکھا رہا ہے. آپ اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے، اپنے ریلیٹیو سے، خالہ سے، پھپھا سے، all your family، ان سے محبت کرنا سیکھیے، اپنے نیبر سے محبت کرنا سیکھیے. یقیناً اپنے استاذوں سے، اپنے تمام لوگوں سے محبت کرنا، اپنے ہم وطن سے. یہ میرا بھائی ہم وطن، he is a Pakistani like me, I have to love him. یہ میرا ایک تقاضا ہے. اس سوچ کو پلیز آپ تھوڑا سا سمجھیے، اور انشاءاللہ آپ سے پوری ملاقات رہے گی. اس کو پروموٹ کریے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.